حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ حضرت علی کے جیون کا سنکشپت پریچے۔ حضرت علی کا نام حضرت علی حیدر ایلیہ، لقب مرتضیٰ امیر المومنین، کنیت ابو الحسن ابو الائمہ، والد محسن اسلام حضرت عمران، کنیت ابو طالب، والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، ولادت 13 رجب سن 30 عام الفیل بروز جمعہ، مقام ولادت خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ، اجواز جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ام البنین وغیرہ، اولاد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت ابو الفضل العباس اور محمد حنفیہ وغیرہ۔ شہادت 21 رمضان المبارک بروز اتوار، مقام شہادت 21 رمضان المبارک، نماز صبح حالت سجدہ میں زہر سے بجھی تلوار، سر پر عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں گہرا زخم کیا اور یہی شہادت کی وجہ بنا۔ عمر مبارک آپ کی 63 سال، قبر مبارک نجف اشرف۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام علم کی اس بلندی کا نام ہے جس کے وسیلے میں پوری کائنات رزوں کے سامنے پھرنے لگتی ہے، اور جب ان کے جملوں پر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا ان کی نظروں کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ امام علی کے علم کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تمام حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ علم کے 10 درجوں میں سے 9 درجات امام حضرت علی علیہ السلام کو ملے ہیں، اور 10ویں میں پوری دنیا کے عالم شامل ہیں۔ اس 10ویں درجوں میں بھی علی علیہ السلام کو اول نمبر حاصل ہے۔ خود امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ آپ نے اپنے صحابی کمیل سے فرمایا، اے کمیل، میرے سینے میں علم کے خزانے ہیں، کاش کوئی اہل ملتا میں بھی اسے تعلیم دیتا۔ اتہاس میں حضرت علی علیہ السلام کو بہت سی کتابوں کا ذکر آتا ہے۔ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے رائٹر حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی پہلی کتاب کتاب علی تھی، جس میں قرآن مجید کے 60 علموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے قلم بند یعنی تحریری صورت دینے والے بھی حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب جامع، کتاب الظفر، صحیفہ الفرائض، کتاب زکوٰۃ النام، کتاب ابوات الفقہ وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں، ان کی تصنیف میں شامل ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو دنیا کا مہان تب سائنٹسٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سائنسی جانکاریاں عام زبان میں عام انسانوں تک پہنچائی ہیں۔ امام حضرت علی علیہ السلام نے اسلامی تھیولوجی کا سائنسی اور لاجیکل بیس پیش کیا۔ آج کے دور میں جبکہ اسلام کو ایک آتنکوادی اور جہالت بیکورڈ کا مذہب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیے جانے کی ناکام سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو ایک قوم ایسا تصور کیا جا رہا ہے جو پچھڑی ہوئی ہے، ایسے میں نہج البلاغہ جیسی کتاب اس طرح کے بے بنیاد الزاموں کو جھٹلاتے ہوئے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ آج دنیا میں اسی قوم کو ترقی پسند مانا جاتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں اوروں سے آگے ہے۔ سائنس کی جانکاری کو وکاس کا پیمانہ مانا جاتا ہے۔ اس نظریے سے دیکھا جائے تو نہج البلاغہ آج کے ترقی یافتہ قوموں کو بونا ثابت کر دیتی ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے لکھی گئی کتاب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایسے انکشاف موجود ہیں جو دوسروں پر آج ظاہر ہو رہے ہیں۔ یووا غدیری فاؤنڈیشن احمد سلطان پور یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علم کے سامنے پوری دنیا کی قومیں ہزاروں سال ریسرچ کرنے کے بعد بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ نہج البلاغہ کے چند جملے علم کی اس گہرائی کی فقط ایک جھلک دکھلاتے ہیں جس کا سمندر امام علی علیہ السلام کے سینے میں موجزن تھا۔ باب مدینۃ العلم وہ ذات ہے جس میں علم و حکمت کے بند دروازے کھولے، فصاحت و بلاغت کے پرچم لہرائے اور علمی شوق کو عرب کے ریگستان میں زندہ کر دیا۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام کا دور سکون و اطمینان سے خالی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا دور سکون و اطمینان سے خالی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا دور سکون و اطمینان سے خالی تھا۔ دشمنوں و خرافاتیوں نے اپنی لڑائیوں میں آپ کو الجھائے رکھنا ہی اپنے باطل مقصد کے لیے ضروری سمجھ لیا تھا، مگر اس دن رات کی لڑائیوں کے باوجود آپ علم و حکمت کو سامنے لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ نہج البلاغہ میں زیادہ تر خطبے اسی دور کی تخلیق ہیں جب آپ دشمنوں میں سب سے زیادہ گھرے ہوئے تھے، چاروں طرف لڑائیوں کا ہنگام تھا۔ اس کے باوجود آپ کے خطبوں میں فصاحت و بلاغت سے کہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔
نہج البلاغہ کی پرلطف تحریر کے بیچ بہترین فلسفی اور سائنس نظریات کا محاصرہ کیے ہوئے ہے اور ساتھ میں ادب کے گوشے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ یووا غدیری فاؤنڈیشن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے حقیقی جانشین حضرت علی علیہ السلام جو دین اسلام میں امامت کے سلسلے کے شروع ہونے کا اول و آغاز ہے۔ یووا غدیری فاؤنڈیشن پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین اسلام کو حضرت امام علی علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں 10 مارچ 632 عیسوی ہمارے بیچ میں پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر جنہوں نے نہج البلاغہ پر جن کی ریسرچز آج دنیا کے طول و عرض میں پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں آپ کا استقبال، یہ وہ سرزمین ہے ابھر سلطان پور کہ جس نے آقا سرکار سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے یہاں کے مومنین نے اپنے زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یووا غدیری فاؤنڈیشن آپ کا استقبال کرتے ہیں، مومنین آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے یواؤں نے آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں بے شمار طالب علم جنہیں آپ نے پڑھایا لکھایا، بحمدللہ آج وہ دنیا کے طول و عرض میں پھیل کر کے کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ یہ یہاں کے یووا فاؤنڈیشن جن کے بچوں نے یہ اس بستی میں ایسے سیمینار کا اہتمام کر کے اپنے بزرگوں کی تربیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کیسے کی ہے، زمانہ آئے اور دیکھے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی دعاؤں اور تربیت کا نتیجہ ہے اور ثمرہ ہے جو یہ آپ کے سامنے یہ اہتمام اپنے کم اثاثے کے باوجود انہوں نے جو کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر دائم صاحب جو ایرا میڈیکل کالج میں سی ایم او ہیں، جن کے خدمات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، یہ یووا غدیری فاؤنڈیشن نے ان کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی سلطان پور سے یا آس پاس سے جاتا ہے، اگر یہ ڈیوٹی پر ہوں نہ ہوں آپ گواہی دیں گے، رات میں 2 بجے بھی اگر انہیں فون کیا جاتا ہے کہ کوئی مریض آیا ہوا ہے تو یہ فوراً اپنا بستر چھوڑ کر کے اس مریض کی مزاج پرسی عیادت اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فخر کا مقام ہے کہ امہٹ سلطان پور نے ایک ایسے نوجوان ڈاکٹر کو دیا ہے کہ جو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ امیر کائنات علیہ السلام کا سایہ ان کے سر پر رہے اور اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ آگے بڑھ کر کے اپنی کمیونٹی کا نام روشن کریں اور یواؤں کے لیے پریرنا کا سروت بنے۔ میں یووا غدیری فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈاکٹر دائم صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں اور آج یووا غدیری فاؤنڈیشن انہیں ایوارڈ دے گی ان کی خدمات کے لیے۔ یہ یووا غدیری فاؤنڈیشن نے آپ کو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے، آپ کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ اسے قبول فرمائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یووا غدیری فاؤنڈیشن نے جو تحریر اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اسے آپ سن لیں اور دیکھیں کہ ان بچوں نے کتنی محنت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دین اسلام کو امام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا تھا۔ اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں 10 مارچ 632 عیسوی اسلامی سال و مہینے کے 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ علی ایشور کے چنے ہوئے اللہ کے ولی ہیں۔ تمام صوفیوں ولیوں کا سلسلہ امام حضرت علی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ولی صرف علی ہیں اور باقی لوگوں کو ولایت کے کچھ حصے بھیک میں ملے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی اور آپ نے علم اور فقہ اور آپ نے حکمت کو دونوں ہی دنیا میں آپ کی مشہور ہے، شجاعت آپ کی دنیا میں مشہور ہے۔ علم تفاسیر جیسے علوم کے ایجاد کردہ حضرت علی علیہ السلام ہی اس کے جنک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس یعنی ماڈرن سائنس کی ترقی کی شروعات امام حضرت علی علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے پہلی یونیورسٹی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی، جس میں تقریباً 3000 اسٹوڈنٹس طلباء چھاتر پوری دنیا سے جس میں ہندوستان بھی شامل ہے وہ جا کر کے امام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔
اور یووا غدیری فاؤنڈیشن اپنی تحریر میں کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں جس میں ماڈرن کیمسٹری کے جنم داتا گیبر، جن کا اصلی نام جابر ابن حیان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا کے سب سے بڑے ودوان یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، سنیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، جو تحریر یہاں پر یووا غدیری فاؤنڈیشن نے اپنے آنے والے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی کون ہے۔ ہم نے ہر مکتبہ فکر کو دعوت فکر دیا ہے تاکہ دنیا یہ محسوس کرے، اور اب کانفرنس اور اس سیمینار سے جا کر کے یہ نہ کہے کہ اسلام بیکورڈ مذہب ہے، اسلام پچھڑا ہوا ہے، اسلام پیچھے ہے۔ نہیں، آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ امام علی فرماتے ہیں تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تحریر ان کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جس میں ماڈرن کیمسٹری کے جنم داتا گیبر، اصلی نام جابر ابن حیان، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا کے بڑے بڑے ودوان یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا کہ تو ہر دور میں ایک علی دے دیتا۔ یہ سائنٹسٹ اسکالرز کہہ رہے ہیں دنیا تیرا کیا بگڑ جاتا کہ تو ہر دور میں ایک علی دے دیتا۔ لیکن یہیں پر کفِ افسوس ملنا یہ ہے جس میں خطیب طاہر جرولی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، انہوں نے تحریر تو کر دیا، زمانہ ایک علی برداشت نہیں کر پایا۔ اگر اتنے علی جو 14 علی تھے اگر پیغمبر تعارف کرا دیتے تو یہ ان کے حلق سے کیسے اتر پاتا۔ بہرحال میں اس سلسلے کو تحریر کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے رما شنکر پانڈے جی آ رہے ہیں کہ جن کی خدمات آپ محسوس کریں، میں نے ان کے کئی انٹرویوز کیے ہیں، یہ اسلامک تھیولوجی کو جنہوں نے بڑے قریب سے پڑھا ہے، اور ان کی کئی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے انسانیت صرف حسین سے۔ آپ ذرا سوچیں، رما شنکر پانڈے غازی پور سے آپ کا تعلق ہے، میں عرض کروں وہ غازی پور کہ جہاں کے ایک ہندو شاعر نے یہ کہا تھا مت گونجے مسجدوں میں ترانہ حسین کا، مندر میں ہوگا تعزیہ خانہ حسین کا۔ ہم ہندو ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے اور دوار پر دیے کی جگہ دل جلائیں گے۔ یہ اسی سرزمین غازی پور جس نے اسکالرز کو بھی دیے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن اور اہل بیت، بڑی اچھی بات۔ میں انشاءاللہ جب انہیں بلاؤں گا تو بہرحال کسی کا کمپلیٹ تعارف نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ میں یووا غدیری فاؤنڈیشن کی جانب سے، مومنین امہٹ کی جانب سے ان کی کاوشوں کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رما شنکر پانڈے جی جو ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں، یاد رکھیں بستی بستی جا کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، میں یہ جانتا ہوں اولاد آدم ہے، اسے انسان بننا چاہیے، اور انسانیت کی ایک راستہ ہے جس کا نام قرآن و اہل بیت ہے۔ میں وہی تحریر کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ کل کو یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہمیں راستہ پتہ نہیں تھا، ہمیں معلومات نہیں تھی۔ ہم آپ کا بھی سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ آپ اس سیمینار میں تشریف لے آئے۔ اسی یونیورسٹی میں جس میں ماڈرن کیمسٹری کے جنم داتا گیبر، اصلی نام جابر ابن حیان، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا کے بڑے بڑے ودوان یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا کہ تو ہر دور میں ایک علی دے دیتا۔ اس وقت میں اپنی شہزادی جناب بطول سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آپ سب کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اے شہزادی عالمیان، اے معصوم عالم، علی علیہ السلام کے حق کے لیے آپ نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے تاکہ دنیا علی کو پہچان سکے۔ یہ بچے جو حسینی بچے ہیں، انہوں نے امیر کائنات کے اس جشن کا سیمینار کی صورت دے کر کے علی علیہ السلام کا تعارف دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے۔ بی بی اگر آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو یہ بستی ڈاکٹرز، انجینئرز، سوشل سائنٹسٹ اور سائنس کے لیے یہ بچے نکل کر کے اپنے قوم کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے روشن مستقبل کی عبارت آپ کے صدقے میں، آپ کی دعاؤں کی بدولت لکھ سکتے ہیں، جس سے مانوتا اور انسانیت پھل پھول سکتی ہے۔ آئیے 2 پیج بچے ہوئے ہیں، میں اسے پڑھے دیتا ہوں اور اس کے فوراً بعد تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پہ آج کے اس اہتمام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ پورا پروگرام ایک بار پھر عرض کروں، حسینی ٹیلی ویژن پر جو ٹی وی پر مجھے پورا یقین ہے کہ پورا لکھنؤ اس وقت دیکھ رہا ہے، حیدرآباد میں دیکھا جا رہا ہے، اور فیض آباد، بنارس، جہاں جہاں حسینی ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ابوذر کنتوری صاحب گراف ایجنسی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ سوشل میڈیا پر یہ پروگرام لائیو کیا جا رہا ہے اور اسے محفوظ کریں گے، اور انشاءاللہ یقین ہے
کہ یہ اسے سوشل میڈیا میں شیئر کریں گے، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں۔ میں یووا فاؤنڈیشن جو میرے سامنے پیجز ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت میں، جو حضرت علی علیہ السلام پر بولنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے بیچ میں، ہم نے سب کو بلا تفریق مذہب و ملت بلایا ہے اور ان سے گزارش کی ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں، یہ 2-3 پیجز بڑے اہم ہیں اور بڑی عظیم اس میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے علی کی قدر نہ کی، جبکہ علی کہتے رہے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ سنچپ سارانش اور سمری یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ لوگ حضرت علی کو نہیں جانتے، ان میں جن میں جاننے کی آکانکشا ہے، انہیں چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے وقتویوں کا انمول سنگراہ نہج البلاغہ، امام علیہ السلام کے خطبوں کا، اسپیچز کا ایک کلیکشن ہے جسے علامہ سید رضی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ نہج البلاغہ علم، گیان، دانش کا وہ بیش قیمتی انمول خزانہ ہے جو بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس کتاب میں آپ کی سپیچز، میتھمیٹکس، فزکس، ایسٹرونومی، میٹر فزکس، ہمارے اردو معین الدین چشتی اردو فارسی وشودیالیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب محروخ مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم تمام یووا غدیری فاؤنڈیشن اور مومنین امر سلطانپور اور جنپد سلطانپور کے تمام لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم انہیں ڈائس پہ لایا جائے۔ جناب محروخ مرزا صاحب جو وائس چانسلر ہیں معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی لکھنؤ کے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جلد سے جلد آ کر کے اپنی نشست لے لیں۔ پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مہمانان تشریف لا چکے ہیں۔ میں محروخ مرزا صاحب، پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب اور جناب رما شنکر پانڈے صاحب، ڈاکٹر دائم صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے جو 2 پیج بچے میں چاہتا ہوں اسے بھی پڑھ ہی دوں تاکہ یہ لوگ کیا دے رہے ہیں، کیا لکھا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے وہ آپ تک بھی پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں علی ایشور کے چنے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، تمام صوفیوں ولیوں کا سلسلہ امام حضرت علی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ولی علی ہیں، باقی لوگوں کو جو ولایت ملی ہے وہ آپ کا صدقہ ہے۔ ماڈرن سائنس کی ترقی کی شروعات امام حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور میں عرض کروں کہ یہ پروگرام حسینی چینل پر لائیو کیا جا رہا ہے۔ گراف ایجنسی جو اسے اپنی ویب سائٹ پر جو لائیو کر رہے ہیں، لہذا گزارش ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ ہر طرف دیکھا جا رہا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے سیمینار کی صورت میں ان نوجوانوں کا، لہذا اگر کسی قسم کی آنر میں کوئی کمی رہ جائے اور اس کے جو نارمس ہیں اسے فالو کرنے میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کے لیے تہہ دل سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ان بچوں کے شامل حال رہیں تو انشاءاللہ یہ بچے آنے والے وقت میں مستقبل میں ایسے ہی پروگرام آرگنائز کر کے جو ہمارا سلیقہ ہے وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ میں لاسٹ پیرا کی اجازت چاہتا ہوں، لاسٹ پیرا جو یہ پیش کر رہے ہیں اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بہت سے اس میں میٹرز ہیں کہ امام حضرت علی علیہ السلام کے اقوال بے شمار ہیں جو ایک بہترین انسان بننے کی دعوت دے رہے ہیں اور انسان کو اس کے جیون کا ادیش بتا رہے ہیں۔ ایسی ذات یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حقیقی جانشین اترادھیکاری کے بتائے گئے اصولوں پر اگر ہم چلیں تو سچ جانیے کہ ہم ایک اچھے سماج جہاں انسانیت پھلتی پھولتی نظر آئے گی اور مانوتا کی سیوا سب سے بڑا کرم دھرم نظر آتا ہے، انہیں اپنا کر ہم مانوی مولیوں کی رکشا کر سکتے ہیں جو آج کے اس یگ اور پریویش کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی مانوتا کی رکشا کے لیے حضرت امام علی اور ان کی اولادوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی شکشا کا انوسرن کر پہلے خود ایک اچھے انسان بنے اور پھر دوسروں کو اچھا انسان بننے کی پریرنا دیں۔ والسلام،
شکریہ. جے ہند. یووا غدیری فاؤنڈیشن, امٹ سلطانپور, مانو سیوا اور راشٹر سیوا انسانی سیوا میں سمرپت. آج کے اس علی ڈیز سیمینار کا آغاز ہونے جا رہا ہے, لہذا گزارش ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں یہ عظیم اہتمام قبول ہو جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے 3 مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں.